یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 15 اپریل سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازم کریں، کیونکہ پہلے چینل کو مخالفین نے بند کروایا ہے جنہیں سچائی پسند نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والے ان کے مظالم دنیا کے سامنے نہ آ سکیں۔ کوئٹہ سے پاکستانی فورسز نے 2 طالب علم لاپتہ کر دیے۔ کیچ میں فورسز چوکی کو مسلح افراد نے حملے کا نشانہ بنایا۔ چمن بارودی مواد پھٹنے سے 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ کلات معدنیات لے جانے والی ٹرالر پر حملے کی ذمہ داری BLA نے قبول کر لی۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد کے احتجاجی کیمپ کو کوئٹہ میں جمعے کے دن 5013 دن مکمل ہو گئے۔ اظہار یکجہتی کرنے والوں میں BSO پجار کے چیئرمین زبیر بلوچ اور دیگر مکتب فکر کے لوگ شامل تھے۔ ریاستی اداروں کی جانب سے جھلمگسی میں خواتین پر تشدد اور مستنگ میں خاتون کو جبری لاپتہ کرنے کی کوشش کی مذمت کرتے ہیں بلوچ وومن فورم۔ وڈ بجلی کا کرنٹ لگنے سے 2 افراد ہلاک، 1 زخمی۔ کوئٹہ پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اچکزئی پلازہ سے 2 طالب علم شیر زمان ولد شربت خان اور شعیب ولد علی اکبر بنگلزئی پر تشدد کر کے انہیں حراست میں لینے بعد جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ اہل خانہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بحفاظت بازیاب کرنے کے لیے ان کے ساتھ آواز اٹھائیں۔ کیچ کے علاقہ زامران زامی ندی میں نامعلوم مسلح افراد نے فورسز چوکی پر راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچانے کے بعد فرار ہو گئے ہیں۔ آخری اطلاع تک اس حملے کی ذمہ داری کسی مسلح آزادی پسند بلوچ تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے گزشتہ رات کلات خزینی کے مقام پر معدنیات لے جانے والے ٹرالر کو مسلح حملے میں نشانہ بنایا، جہاں انہوں نے مذکورہ ٹرالر کے ٹائر برسٹ کیے۔ چمن گھر میں رکھے بارودی مواد پھٹنے سے 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خالی مکان کافی عرصہ پہلے طالبان کے زیر استعمال تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تو وہ چلے گئے اور گھر خالی تھا۔ وڈ کے علاقہ لوپ میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے 2 افراد موقع پر ہلاک جبکہ 1 بے ہوش ہو گیا۔ بعد ازاں ہلاک اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔